آؤ سنو میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے علم کے مطابق میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس امت مصطفیٰ کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایک شخص کو کھڑا کرتا رہے گا جو امت مسلمہ کے لیے دین کو درست کرتا رہے گا۔ فرما ہر صدی کے اوپر یہ کون کہہ رہا ہے؟ تاجدار ختم نبوت فرما رہے ہیں، امام الانبیاء فرما رہے ہیں، ہر صدی کے سرے پر اللہ رب العالمین ہمیشہ قیامت تک ایک شخص کو کھڑا کرتا رہے گا جو اس امت کے لیے دین کو درست کرتا رہے گا۔ مطلب دین کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، دین کے اوپر جو گرد و غبار پیدا کیا گیا ہے، ان کو صاف کر کے دین کو اصلی صورت کے اندر امت مصطفیٰ کے سامنے پیش کرے گا۔ تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہر دور کے اندر جب بھی دین کے اوپر مشکل وقت آیا، دین میں رد و بدل کیا گیا، دین کو مٹانے کی کوششیں کی گئی، اللہ نے ہر دور کے اندر ایک مجدد کو بھیجا ہے، اس مجدد نے آ کر دین کی تجدید کی ہے، دین کو درست کیا ہے، دین کے چہرے کو بالکل صاف کر کے چمکدار کیا ہے۔ پھر یہی سلسلہ بڑھتا گیا حتیٰ کہ وہ زمانہ آیا، وہ وقت آیا، وہ دور آیا جب دین کے اوپر اتنا مشکل وقت آیا، دین میں طرح طرح کے فتنے پیدا ہو گئے، دین کو مٹانے کی کوششیں کی گئی۔ آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ، آقا حضور کے ناموس پہ، آقا حضور کی ختم نبوت پہ حملے کیے جانے لگے۔ جب گمراہی پھیلنے لگی اور حق و باطل کے اندر تمیز ختم ہونا شروع ہو گئی، اب حق و باطل کے درمیان پہچان ختم ہونے لگی، ان حالات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس دین کی حفاظت کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کی تجدید کے لیے، دین کی اصلاح کے لیے ایک مجدد بھیجا ہے جسے دنیا شاہ احمد رضا فاضل بریلی کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین کی تجدید کے لیے تیرے میرے امام شاہ احمد رضا فاضل بریلی کو مجدد بنایا ہے۔ پھر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ شاہ احمد رضا فاضل بریلی جس دور کے اندر آئے گئے، اس دور کے اندر صرف ایک فتنہ نہیں، دو چار فتنے نہیں، بلکہ درجنوں فتنے اس کائنات کے اندر پیدا ہو چکے تھے۔ آپ ہی کے دور کے اندر فتنہ نجدیت بھی پیدا ہو چکا تھا، فتنہ قادیانیت بھی تھا، فتنہ خارجیت بھی تھا، فتنہ رافضیت بھی تھا، فتنہ نیچریت بھی تھا۔ آپ کے دور کے اندر انکار سماع موتا کا فتنہ بھی تھا، آپ کے دور کے اندر ختم نبوت کے انکار کا بھی فتنہ تھا، اور آپ کے دور کے اندر توہین امیر معاویہ کا فتنہ بھی تھا، آپ کے دور کے اندر شفاعت کے انکار کا بھی فتنہ تھا۔ یعنی ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، بلکہ درجنوں فتنوں نے سر اٹھایا تھا۔ اب دین کے اندر، دین کے اوپر مشکل وقت آ چکا تھا، دین کے اندر رد و بدل کی جا چکی تھی، دین کے اصلی چہرے کو پردے کے اندر چھپا دیا گیا تھا، دین کے چہرے کے اوپر گرد و غبار ڈال دیا گیا تھا۔ لیکن قربان جائیں تیرے میرے سونے امام نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، خدا داد صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک ہی وقت میں ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، بلکہ درجنوں فتنوں کا مقابلہ بھی فرمایا ہے اور دین متین کی تجدید بھی فرمائی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، باقی بھی مجدد آتے رہے، لیکن ہر مجدد کے دور میں ایک فتنہ تھا، دو فتنے تھے، زیادہ زیادہ چار یا پانچ فتنے تھے، ان کا مقابلہ وقت مجدد نے کیا ہے اور ان کا خاتمہ بھی کیا اور دین مصطفیٰ کو اصلی صورت کے اندر پیش کیا ہے، دین کے چہرے سے گرد و غبار صاف کیا ہے۔ لیکن تیرے میرے امام کے دور میں ایک دور نہیں، درجنوں ایسے فتنے تھے جو اس دین کے اندر، اس امت کے اندر پیدا ہو چکے تھے۔ تیرے میرے امام نے بریلی کی چٹائی پہ بیٹھ کے، کسی وزارت و صدارت کی کرسی پہ بیٹھ کے نہیں، بریلی کی چٹائی پہ بیٹھ کے بیعت وقت تنے تنہا ان درجنوں فتنوں کا مقابلہ بھی فرمایا ہے، اور آپ نے دین مصطفیٰ کی تجدید بھی فرمائی ہے، اور آپ نے دین مصطفیٰ کو اصلی صورت میں پیش بھی فرمایا ہے۔